تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ الجبار ہے، بگڑے کام بنانے والا۔ تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگے ہر راستہ، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، تب بھی تم اس سے بھروسے سے اور یقین سے مانگنا نہ چھوڑو۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اپنے ہر درد کو، تکلیف کو، پریشانی کو دعا میں تبدیل کرو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کبھی کسی کام میں مشکل آئے اور کچھ سمجھ نہ آئے، اس کے لیے دعا کیا کرو، اور پھر دیکھنا تمہارے لیے کیسے راستہ بننا شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ اور جب تمہیں یہ لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو، تو اس وقت کو یاد کرنا جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس، تنہا تھے تم، اور پھر بھی وہ امید، وہ صبر، وہ حوصلہ تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ تھام کر کھڑا کرنے والا اور سہارا دینے والا بس وہ اللہ ہی تھا۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پہ غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستے پر چل دو، اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب کچھ تمہارا ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ ہو، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں، آس پاس کوئی بھی نہ ہو، تب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ ایسی کیفیت میں اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تب ایک سجدہ بس اور انسان اللہ کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ تم اللہ سے اپنی چاہت کی مانگ کرتے ہو، صبح شام مانگتے ہو، تو کیا کبھی اللہ کی چاہت کو قبول کیا ہے؟ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے سجدے کرتے ہو، تو کیا اس کی مانی ہے دل سے؟ کیا کبھی بنا کسی غرض کے اللہ کے حضور پیش ہوئے ہو؟ اللہ کی رضا میں خوش ہوئے ہو؟ تمہارے دل اور روح کو سکون تب ہی ملے گا جب اللہ کی رضا میں خوش ہونا شروع کر دو گے۔ بھلا پھر بتاؤ ذرا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت کا مٹ جانا بہتر ہے، یا پھر ہمیشہ کے لیے بقا کے طور پر محبت کا اور مضبوط اور گہرا ہونا اچھا ہے؟ انسانی محبتیں وقت کے ساتھ ساتھ مدھم اور پھیکی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل میں وہ شدت، وہ چاہ نہیں رہتی، لیکن اللہ رب العزت کی محبت واحد ایسی محبت ہے جو ہر لمحے شدت و جنون کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، جو اپنے بندے کے لیے سمندر کو چیر کر رکھ دیتی ہے، جو اپنے محبوب کی انگلی کے اشارے پر چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے،
بے شک یہ محبت ہی تمہیں تمہاری محبت و چاہت تک لے جائے گی۔ اللہ پہ کامل یقین رکھیں۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد خیر ہی خیر ہے، لیکن اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہ خیر یا آسانی تمہاری مانگی ہوئی دعا کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اس کی ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں وہ دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لیے تم اس سے دعائیں مانگتے تھے۔ خاموشی سے کی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، کیونکہ خاموشی ہی وہ آخری حد ہوتی ہے جب انسان کوئی شکوہ نہیں کرتا، صرف خاموشی سے، صبر سے دل ہی دل میں اپنی ہر دعا کو اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کبھی رکنے مت دینا۔ اللہ جب تک توفیق دے رہا ہے بس دعائیں مانگتے رہو۔ اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اس دعائے سفر کو تب تک چلا کے رکھنا جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو، کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں عطا کرے گا، جس میں مکمل سکون ہوگا۔ اللہ کے قرب میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر درد کی شفا ہے، ہر بے چین دلوں کا سکون ہے۔ پھر کیوں انسانی سہارا تلاش کرتے ہو اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے، اپنی غم داستان سنانے کے لیے، ہر گھڑی ساتھ نبھانے کے لیے، ہر زخم پر مرہم رکھنے کے لیے؟ یاد کرو جب تو جہانوں کا مالک تمہارے ساتھ ہے، پھر کوئی اور کیوں چاہیے تمہیں؟ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔